ساتھ ساتھ ترجمہ کرتے رہتا ہوں. حضرت معاذ فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 باتوں کی مجھے وصیت کی. اللہ کے ساتھ شریک مت کرو, اگرچہ قتل کر دیے جاؤ, جلا دیے جاؤ. اپنے والدین کی نافرمانی مت کرو, اگرچہ وہ تمہیں گھر والوں سے مال کو چھوڑنے کا اور اہل و عیال کو چھوڑنے کا حکم دے. اس میں یہ استحبابی حکم ہے گھر والوں کو چھوڑنے کا اور مال کو چھوڑنے کا, اس لیے کہ مال کو چھوڑنے کا حکم بھی استحبابی ہے نا. والدین کہیں سارا مال ہمیں دے دو تو فرض تھوڑی ہے, کیونکہ اصولی طور پر تو جو جس کا مال ہے وہ اس کا ہے جب تک والدین کو ضرورت نہ ہو. لیکن استحبابی حکم ہے کہ والدین جب کوئی بات کہیں تو پھر اس میں فرض واجب نہ دیکھو, اطاعت کرو. سمجھ رہے ہو؟ البتہ ایسا مال دے دینا والدین کو کہ کل بعد میں آپ کو لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا پڑے, بھیک مانگنا پڑے, تو پھر یہ جائز نہیں ہے. یعنی استحباب پہ عمل اس وقت کیا جائے گا جب گناہ کا خطرہ نہ ہو نا. کسی ایسے حکم پر عمل کے مستحب ہے لیکن اس کے نتیجے میں گناہ کا خطرہ ہے تو وہ پھر جائز نہیں ہے. اس طرح گھر والوں کو جو چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو اس میں بھی یہ ہے کہ ایک تو یہ خود کسی فتنے میں پڑنے کا اندیشہ نہ ہو. بعض دفعہ بیوی کو والدین کے کہنے پہ طلاق دی تو اس بات کا خطرہ ہے کہ دوبارہ رشتہ نہیں ملے گا یا اس جیسا نہیں ملے گا, زنا میں پڑ جائے گا, پھر جائز نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بعض دفعہ بیوی پر حالات بہت سخت آ جاتے ہیں. اگر ماں باپ نے کہا دے دو اور اس کو آپ نے دے دی طلاق, اس کے نتیجے میں اس کا بہت زیادہ نقصان. ہمارے معاشرے میں تو طلاق کے بعد آپ کو پتہ ہے معاملہ بڑا خراب ہے نا. تو اس لیے وہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا جو واقعہ ہے نا, ایک شخص آیا ان سے عرض کیا کہ میرا باپ کہتا ہے اپنی بیوی کو طلاق دے دو, تو آپ نے فرمایا مت دو. تو انہوں نے کہا کہ حضرت عمر نے جب عبداللہ بن عمر کو حکم دیا تھا کہ بیوی کو چھوڑ دو, تو حضرت عمر ابن عمر کو تو نبی نے فرمایا تھا باپ کی اطاعت کرو, باپ کی اطاعت کرو. تو امام احمد بن حنبل نے فرمایا حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارے ابا بھی عمر بن خطاب جیسے ہیں؟ مطلب ہے کہ حضرت عمر نے جو حکم دیا تھا کہ بیوی کو چھوڑ دو, وہ تو حضرت عمر تھے نا, کوئی معقول ریزن ہوگی. تو ہر آدمی حضرت عمر کی طرح معقول ریزن نہیں رکھتا. ابا کو ویسے بھی بعض دفعہ بہو سے بلا وجہ کی بھی تکلیف ہو سکتی ہے. تو بہرحال یہ حکم اپنے ظاہر پر نہیں ہے, بیان کرنے کا مقصد یہ ہے. تو جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرمایا نا کہ لوگوں کو بتا دو کہ جو بھی توحید پر مرے گا جنت میں جائے گا, تو پھر خود ہی منع کر دیا کیونکہ لوگ ظاہر سے غلط استدلال کریں گے. تو اس سے ہمیں ایک اصول پتہ چلا کہ بعض دفعہ حدیث کے ظاہر سے انسان غلط استدلال بھی کر سکتا ہے. تو پھر ہر حدیث عوام کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی, بیان کی جائے گی تو پوری ڈیٹیل کے ساتھ بیان کی جائے گی. تو وہاں سے ایسا ہی نہیں الفاظ سنا دیے جائیں گے کہ ماں باپ کے کہنے پہ مال بھی چھوڑ سکتے ہو, بیوی بھی چھوڑ سکتے ہو. تو اس میں پوری ڈیٹیل بتائی جائے گی. چلو آگے. ہرگز کبھی بھی جان بوجھ کر فرض نماز مت چھوڑو, اللہ کا ذمہ اس سے بری ہو گیا. ذمہ بری کا مطلب اب اللہ اس سے بری ہے, اب وہ اللہ کا کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے اس کے لیے. ہرگز شراب مت پیو, ہر برائی کی جڑ ہے. ہر گناہ سے بچو. حل سخط اللہ, اس لیے کہ گناہ کے ذریعے اللہ کی ناراضی اتر آتی. ہاں وہ کا کہاں چلا گئے, وَإِيَّاكَ وَالْفِرَارَ مِنَ الزَّحْفِ وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ, اگرچہ لوگ ہلاک ہو جائیں مگر جنگ سے مت بھاگو. فرار من الزحف بھی حرام ہے, لیکن یاد رکھو اس فرار من الزحف سے وہ فرار مراد ہے جس کی بیس بزدلی ہو. اگر مصلحت ہے تو پھر تو قرآن نے خود اجازت دی ہے, الا متحرفا لقتال او متحیزا الی فئۃ, کیونکہ بہادری میں ایسا کام جس میں صرف اپنی موت یقینی ہو تو یہ اس لیے درست نہیں ہے کہ اس میں مسلمان کمزور ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آپ میدان جنگ میں اکیلے رہ گئے, آپ میدان جنگ میں اکیلے رہ گئے, تو اب آپ کے لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں, آپ دشمن کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. تو ایسی صورت میں فرار اختیار کرنا یہ جائز ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے میں وہاں کچھ بھی نہیں کر سکتا. اب آپ کے شہادت میں نقصان یہ ہے کہ مسلمانوں کی قوت کمزور ہو جائے گی. تو فرار من الزحف یعنی میدان جنگ سے بھاگنے میں وہ بھاگنا ہے جس کی بیس بزدلی برائے بزدلی ہو اور کوئی مقصد نہ ہو. وَإِنْ هَلَكَ النَّاسُ یہ مبالغہ پر مبنی ہے کہ لوگ اگرچہ ہلاک ہو رہے ہوں لیکن آپ کو اگر ذرا بھی امید ہے کہ میرے یہاں رکنے سے کچھ فائدہ ہو سکتا ہے, پھر لوگوں کی ہلاکت کی پرواہ مت کرو. لیکن اگر لوگوں اتنے ہلاک ہو چکے ہیں کہ آپ کو پتہ ہے کہ کچھ بھی اب میرے یہاں ٹھہرنے سے فائدہ نہیں ہے, تو اپنی قوت کو پھر متحیزا الی فئۃ میں داخل ہوگا یہ, اور متحرفا لقتال میں داخل ہوگا کہ واپس پلٹ کے دوبارہ حملہ کریں گے, اب یہاں فائدہ نہیں ہے. چلو بھائی, یہ تو ہوتا ہے جنگوں میں خود جو ہے وہ جتنی بھی دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں نا ان میں فرار مصلحتاً فرار یہ جنگ کا حصہ ہوتا ہے, اپنی قوت کو بچانا. چلو بھائی, جب لوگوں کو موت پہنچے اور تم اس میں ہو تو ثابت قدم رہو. کیا مطلب کوئی وبا آ جائے اور لوگ دھڑا دھڑ مرنے لگیں تو پھر وہاں سے بھاگو مت. جیسے کرونا کی وبا پھیلی ہوئی ہے, لیکن اب کرونا تو ہر جگہ ہی پھیل چکا ہے, بھاگنا اب چاند پہ کوئی بھاگے گا تو بھاگے گا,
ورنہ بھاگنے کا چانس ختم ہو. یہ چائنا والے اس حدیث پر عمل کرتے تو آج پوری دنیا اس کرونا کی مصیبت سے بچی ہوتی. انہوں نے بھاگ بھاگ کے نا چائنا والوں نے پوری دنیا میں پھیلا دیا. کیا کس کی؟ چائنیز کی. ہاں بس جو بھی ہوا ہے. اب وائرس کی ایکسپورٹ امپورٹ ہوا ہے نہیں ہوا, یہ یوٹیوب کی تحقیقیں ہیں. یہ باخبر ذرائع بھی تو ہمارے جیسے ہی ہوتے ہیں نا, باختر خبر. وہ کیا چلیں. وَأَنفِقْ عَلَىٰ عَيَالِكَ مِن طَوْلِكَ, طول گنجائش اور طاقت کو کہتے ہیں. جتنی اللہ نے گنجائش دی ہے اس کے حساب سے اپنے اہل و عیال پر خرچ کرو. عیال وہ جو آپ کے محتاج ہوتے ہیں, بیوی اور بچے. اور اگر ماں باپ کمانے کے قابل نہیں ہے, یعنی باپ نہیں کما رہا یا کما ہی نہیں رہا ہے یا کمانے کے قابل نہیں ہے, تو پھر وہ بھی عیال میں داخل ہو جائے گا, اس کا بھی. یعنی اپنی گنجائش کے حساب سے ان پہ خرچ کرو. ہاں ان سے لاٹھی کو مت رکھ. عیال سے یہاں مراد بچے ہوں گے, ماں باپ پر تو ظاہر ہے لاٹھی نہیں ہوتی نا. ان کو ادب سکھا, ادباً مفعول لہو, ادب سکھانے کے لیے لا ترفع عنہم عصاک, لاٹھی کو ہٹاؤ نہیں. کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ ہر وقت کوٹتے رہو پیٹتے رہو ان کو. کسی بھی حدیث کا مطلب ایسا لینا جائز نہیں ہے جو نبی کا خود اس پر عمل نہ ہو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کبھی کسی خادم کو مارا بھی نہیں ہے. تو نہ حضرت حسن حسین کی تربیت کے لیے کبھی حدیث میں ملتا ہے کہ ان کو مارا ہو. تو اس لیے اصل تو اخلاق ہیں, لیکن روب رہے ان کے اوپر, کوڑا لٹکا رہے, ان کو بتایا جائے. میری چھوٹی بچی ہے, کل میں اس کو نماز کے لیے اٹھا رہا تھا تو اٹھ نہیں رہی تھی نا, بچی ہے چھوٹی, لیکن اتنی ہے 7 سال میں تو نماز کا حکم ہے نا, تو میں نے اس کو ویسے ہی ڈرا دیا. میں نے کہا پتہ ہے نا پھر میرا یہ مطلب ہے لا ترفع عنہم عصاک ادب. میں نے کہا پتہ ہے نا کہ میں ایک دفعہ کہتا ہوں اس کے بعد تو بس اٹھ کے بیٹھ گئی, اللہ کا شکر ہے. حالانکہ میرا کوئی ارادہ نہیں تھا کہ نہیں بھی اٹھے تو ماروں گا, مارنے کا پروگرام نہیں تھا, بس یہ کہ مولا بخش لٹکا رہے. چلو بھائی, وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, ان کو اللہ کے بارے میں ڈراؤ. رواہ احمد.